اور ہماری اطاعت گزاری سے اس کی فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کو بافضیلت بنایا ہے، وہ بافضیلت ہے۔ ہم سوئیں یا جاگیں، ہم نہیں، ہزاروں کی رات پوری دنیا رات میں سوتی رہے اور شب قدر آ جائے، پوری دنیا رات میں سوتی رہے، تب بھی شب قدر بافضیلت ہے۔ اس کی فضیلت میں کوئی حد آنے والا نہیں ہے، اسے اللہ نے بافضیلت قرار دیا ہے۔ اور اللہ نے شب قدر کو بافضیلت اس لیے قرار دیا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد جناب زہرا ہیں۔ اب جناب زہرا کو کوئی مانے نہ مانے، زہرا زہرا رہے گی۔ صلوات محمد ان کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آنے والی، ان کی فضیلت وہی رہے گی۔ اللہ نے خصوصی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ یہ استخار جناب زہرا کا ہے، خصائص ہے جناب زہرا کے، ایسے خصائص، ایسی خصوصیتیں وہ خاصہ جو کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، ایسی فضیلتیں جو جناب زہرا سے مخصوص ہیں، کسی اور کے پاس وہ فضیلت ہے ہی نہیں۔ اور ان فضیلتوں کو اگر گنوایا جائے تو ایک مجلس ناکافی ہوگی۔ جناب زہرا کی فضیلتیں لا تعد ولا تحصى، شمار سے باہر ہیں اور مخصوص ہے جناب زہرا سے، اس میں کوئی اور شریک ہی نہیں ہے۔ جناب جیسا باپ جناب صدیقہ طاہرہ کا، کسی کا ایسا باپ نہیں، جیسا شوہر جناب صدیقہ طاہرہ کا، ایسا شوہر کسی کا نہیں، جیسے بیٹے جناب زہرا کے، ایسے بیٹے کسی کے نہیں۔ یہ فضیلت جناب زہرا کی، اور جناب زہرا کی ایک فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کروں جو نمایاں ہے، بالکل انفرادی ہے، اس فضیلت میں کوئی ایک بھی شریک نہیں ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی مقدس ترین اور بافضیلت ترین افراد کو خلق کیا، جس کو بھی صاحب شرف بنایا، صاحب مرتبہ بنایا، ذی وقار بنایا، بافضیلت بنایا، کتنا بھی کوئی بافضیلت ہو، کتنا بھی کوئی صاحب شرف اور امتیاز ہو، لیکن یہ امتیاز کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کے آخری فرد، آخری سانس لینے والے فرد تک، یعنی جب سے دنیا ہے، قائم ہوئی ہے، تب سے لے کے جب تک دنیا رہے گی تب تک پیدا ہونے والی آخری مخلوق کی آخری سانس تک جو بھی ہے اس میں بافضیلت لوگ بھی ہیں، اور ایسے بافضیلت لوگ ہیں کہ جن کے لیے انہی میں سے ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کی خلقت مقصود نہ ہوتی۔ کائنات کو بنایا ان کے صدقے میں، کائنات کو خلق کیا ان کے صدقے میں۔ یہ ساری کائنات سے مراد صرف یہ دنیا نہیں، بلکہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کائنات میں شمار ہوتی ہیں۔ کائنات کی ہر شے خلق ہوئی ہے اس کے رسول کے صدقے میں، یہ زمین رسول کے صدقے میں، آسمان رسول کے صدقے میں، چاند تارے رسول کے صدقے میں، شمس و قمر رسول کے صدقے میں، پہاڑ رسول کے صدقے میں، دریا رسول کے صدقے میں، سبزے رسول کے صدقے میں، یہ تمام حیوانات رسول کے صدقے میں، تمام چرند پرند رسول کے صدقے میں، وحوش و طیور رسول کے صدقے میں، نعمات رسول کے صدقے میں، شرافتیں رسول کے صدقے میں، رضالت تمام دیانتداریاں رسول کے صدقے میں، امانت داریاں رسول کے صدقے میں، تمام نعمتیں رسول کے صدقے میں، جو کچھ خلق ہوا ہے وہ رسول کے صدقے میں ہے۔ رسول مقصود کائنات ہے، رسول کائنات کا خلاصہ ہے، رسول کے صدقے میں بھی کائنات خلق ہوئی ہے۔ لیکن اللہ نے جہاں یہ فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر
تم نہ ہوتے تو میں چاند کو نہ خلق کرتا، نہ سورج کو خلق کرتا، نہ زمین کو خلق کرتا، نہ آسمان کو خلق کرتا، کچھ بھی نہ خلق کرتا۔ جو کچھ بنایا ہے ہم نے تمہارے صدقے میں بنایا ہے، تمہاری وجہ سے بنایا ہے۔ لیکن عزیزو یہ اللہ نے حدیث قدسی ہے، اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے جو کچھ پیدا کیا وہ رسول کے صدقے میں ہے، رسول کی وجہ سے پیدا کیا۔ لیکن وجہ کائنات صرف رسول نہیں ہے، اللہ نے اس کلام کے سلسلے کو یہی روکا نہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک ہے کہ پروردگار عالم خاموش نہیں ہو گیا، بلکہ آگے اس سلسلے کو پروردگار عالم نے آگے بڑھایا اور یہ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، ہم نے افلاک کو پیدا کیا تمہاری وجہ سے۔ لیکن آگے پھر فرمایا کہ لولا علی لما خلقتکما، لما خلقتکما، اگر علی نہ ہوتے تو میں تم کو نہ خلق کرتا۔ مقصود کائنات رسول اکرم، لیکن رسول کی خلقت ہوئی علی کی وجہ سے۔ لولا علی لما خلقتو، اگر علی نہ ہوتے تو رسول تمہاری خلقت نہ ہوتی۔ مقصود کائنات رسول خدا، مقصود رسول مولا کائنات۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا اور اللہ نے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ علی پیدا ہوتے نہ رسول تم پیدا ہوتے۔ صلوات جناب زہرا، مخزن کائنات جناب زہرا صدیقہ طاہرہ۔ اب اتنی نمایاں فضیلتوں کے بعد سرکار ختمی مرتبت وجہ تخلیق کائنات، علت غائیہ ممکنات، لیکن اس حدیث کو اپنی زبان میں کہوں علت غائیہ کائنات اور رسول، علت غائیہ کائنات رسول، علت غائیہ علی رسول، اور علت غائیہ علی جناب صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ فاطمہ علت غائیہ علی، علی علت غائیہ رسول، رسول علت غائیہ کائنات۔ یہ سلسلہ ہے، یہ تسلسل عظمتوں کا۔ جناب زہرا، میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کے لیے مقدمہ تھا یہ۔ جناب زہرا کی فضیلت اور جناب زہرا کا امتیاز یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بزرگ افراد ہیں، کائنات کے نمایاں افراد ہیں، چنیدہ پروردگار ہیں، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ اولو العزم ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وصی ہو کسی نبی کا، جتنے بھی باشرف اور باامتیاز لوگ ہیں، ان سب کے پاس وہ خصوصیت نہیں ہے جو جناب زہرا کے پاس ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ ان بزرگ اور چنیدہ افراد کی زیارتیں جب پڑھیں گے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، امام حسن علیہ السلام کی زیارت پڑھیں، مولا کائنات کی زیارت پڑھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پڑھیں، کسی کی بھی زیارت پڑھیں، آپ کو ایک فقرہ ایسا ملے گا کہ جو ہر زیارت میں ہوتا ہے، اور وہ فقرہ ہے زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اور اس زیارت میں ایک فقرہ ہے، صرف یاد دہانی کراؤں گا جو آپ کی زبان میں ہے، فی الاسلام الطاہرہ والارحام المطہرہ۔ یہ فقرہ ہر زیارت میں ملے گا کہ اللہ نے ان کی عظمت کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ فی الاسلام الطاہرہ والارحام المطہرہ، یہ پاک سلموں سے ہوتے ہوئے، مطہر بطنوں سے ہوتے ہوئے، مطہر شکم سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں آئے، سلموں کے ذریعے دنیا میں آئے، ارحام مطہرہ، پاک شکموں میں ان کو اللہ نے محفوظ رکھا، پاک سلموں میں ان کو رکھا، سلموں کے ذریعے آئے، پاک سلموں کے ذریعے دنیا میں آئے۔ یہ خصوصیت
یہ صفت ہر نبی کے لیے، سرکار ختمی مرتبہ کے لیے بھی ہے، مولا کائنات کے لیے بھی ہے، امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ہے، دیگر تمام کے لیے ہے۔ ہر کوئی سلبوں کے ذریعے دنیا میں آیا ہے، صرف ایک واحد ذات سرکار جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے۔ معصومہ کی زیارت پڑھیں گے تو کہیں آپ کو نہیں ملے گا فی الاسلام الطاہرہ والارحام المطہرہ۔ اللہ نے انہیں سلبوں کے ذریعے زمین پر بھیجا، پاک رحموں میں ڈال کر انہیں زمین پر بھیجا، کہیں یہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ واحد ذات ہے، سب سلبوں کے ذریعے دنیا میں آئے، اللہ نے انہیں ڈائریکٹ دنیا میں بھیجا۔ سلبوں میں نہیں رکھا جناب صدیقہ طاہرہ کو۔ اور یہ فضیلت انفرادی فضیلت ہے معصومہ عالمیان کی، سلبوں میں نہیں رکھا۔ اور یہی وجہ ہے بہت سے القابات ایسے ہیں کہ جو انفرادی ہیں جناب زہرا، مثلا خاتون جنت۔ خاتون جنت ایک لقب ایسا ہے جو جناب زہرا کا ہے۔ خاتون کہتے ہیں عورت کو، جنت کی خاتون یہ واحد لقب جناب زہرا کا ہے۔ خاتون جنت ہے جناب صدیقہ طاہرہ۔ کبھی آپ نے سنا کہ فلاں رجل جنت ہے؟ رجل یعنی مرد، رسول کے لیے نہیں آیا رجل جنت، مولا علی کے لیے رجلن کرارن غیر فرار، مختلف القاب سے مولا کائنات کو نوازا گیا، لیکن رجل جنت، جنت کا مرد نہیں کہا گیا۔ امام حسن سردار جنت ہیں لیکن رجل جنت نہیں، امام حسین سردار جنت ہیں لیکن رجل جنت کوئی نہیں۔ کوئی ایک آدم سے لے کے خاتم تک اور مولا کائنات سے لے کے امام حاضر تک کسی ایک کو بھی رجل جنت نہیں کہا گیا۔ رجل جنت کوئی ہے نہیں، اگر ہے تو صرف خاتون جنت ہے۔ رجل جنت کوئی نہیں، صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے خاتون جنت۔ خاتون جنت کیوں؟ جنت کی خاتون، جنت کی خاتون یہ جناب زہرا کا لقب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوروں میں اور جناب زہرا میں فرق ہے۔ بڑا سے بڑا ولی ہو، بڑا سے بڑا وسیع ہو، بڑا سے بڑا نبی ہو، امام ہو، کوئی ایک بھی، ہر کوئی جنت کی طرف جانے والا ہے، ہر کوئی جنت کا مشتاق ہے، جنت کے لیے ہے، سب جنت کے ہیں۔ آدم جنت کے، نوح جنت کے، ابراہیم جنت کے، موسیٰ جنت کے، رسول جنت کے، مولا کائنات جنت کے، امام حسن علیہ السلام جنت کے، امام حسین جنت کے، ہمارے چوتھے امام جنت کے، سبھی جنت کے ہیں، لیکن فاطمہ جنت سے ہے۔ یہ فرق ہے دوسروں میں اور جناب صدیقہ طاہرہ کی، یہ انفرادیت جناب صدیقہ طاہرہ کی کہ سب جنت کے ہیں اور یہ جنت سے ہیں۔ اس لیے کہ ان کو اللہ نے سلبوں میں نہیں رکھا۔ راز معراج کا نام زہرا ہے۔ معراج پہ اللہ نے بلایا، معراج کا راز کیا ہے؟ معراج پہ کیوں بلایا اللہ نے؟ اتنی باعظمت خاتون، اتنی باعظمت بیوی ہے کہ ان کے دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے رسول کو بلایا، معراج پہ بلایا، معراج پہ رسول کو بلایا اور بلا کے یہ تحفہ دیا ہے۔ جنت میں مشہور روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں درخت شجر طوبہ ہے اور اس پر ایک سیب، اور وہ سیب اللہ نے رسول کو کھلایا
اور اسی سیب سے جناب صدیقہ طاہرہ کا